إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے انسان کو علم و بصیرت کے ساتھ عبادت کرنے کی ترغیب دی ہے اور حکم دیا ہے. بغیر علم کے اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کی جا سکتی. جیسے انسان دنیا کے اندر بغیر علم کے، دنیاوی علم کے کسی کامیابی تک نہیں پہنچ سکتا، ایسے ہی اللہ رب العالمین کے ہاں بغیر علم کے عبادت کرے تو اللہ رب العالمین کے ہاں کامیاب نہیں ہو سکتا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے علم کی طرف امت کو، عوام کو، لوگوں کو علم کی طرف راغب فرمایا ہے اور علم سے جوڑا ہے اور انہیں ترغیب دی ہے علم حاصل کرنے کی، تاکہ علم کے بغیر وہ اللہ کی عبادت نہ کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی عبادتیں، ان کے سارے اعمال برباد ہو جائیں. تو آپ دیکھیں، اسی لیے اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلے وحی نازل فرمائی، سب سے پہلی وحی، وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق. یہ اے نبی آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا. تو یہ اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے، پڑھنے کی ترغیب دلا رہا ہے، حکم دے رہا ہے. تو اور لوگوں کے لیے آپ سمجھیں کتنا ضروری ہے علم حاصل کرنا. تو اسی لیے کہا جاتا ہے یہ امت محمدیہ یہ علم والی امت ہے، علم و بصیرت والی امت ہے. بغیر علم کے اس کے یہاں عبادت کا تصور ہی نہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے جو وحی نازل فرمائی ہے وہ اسی چیز کا حکم دیا ہے اس میں کہ علم حاصل کیا جائے، پڑھا جائے، دینی تعلیم حاصل کی جائے اور اللہ رب العالمین نے جو ہم پر فرض قرار دیا ہے اسے سیکھا جائے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے کامیابی کا جو راز بیان کیا ہے اور دنیا کے اندر انسان کے پیدا کرنے کا جو مقصد بیان فرمایا ہے وہ سورہ ملک کے اندر فرماتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہاں دیکھیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ موت و زندگی کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون بہترین عمل کرتا ہے، کون بہترین عمل کرتا ہے. اہل علم اور مفسرین کرام کہتے ہیں یہاں بہترین عمل سے مراد یہ ہے کہ کون انسان کتاب و سنت کے مطابق عمل کرتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ کون زیادہ عمل کرتا ہے، کون زیادہ عمل کرتا ہے. زیادہ عمل تب مقبول
مطابق ہوگی، وہ عمل اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا، تب وہ مقبول ہے۔ ورنہ اگر زیادہ عمل ہو اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ ہو، وہ فتنہ اور فساد بن جائے گا، ضلالت و گمراہی بن جائے گی، بدعت بن جائے گا۔ تو آپ دیکھیں اللہ رب العالمین یہاں بہت بنیادی چیز فرماتا ہے، بہت اہم چیز کی طرف رہنمائی فرماتا ہے کہ ہم نے موت و زندگی تمہیں دی، اس لیے نہیں دی کہ دنیا کے اندر عیش و آرام کر کے ختم کر دیا جائے۔ اس کا ایک مقصد ہے، ایک ٹارگٹ ہے، اصل جو مقصد ہے وہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی بہتر طور پر عبادت کی جائے، بہتر طور پر۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں سب سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے؟ عمل تو ہر کوئی کرتا ہے دنیا کے اندر، وہ اپنے حساب سے، اپنے نظریے کے حساب سے، اپنے سوچ و فکر اور اپنے علم کے اعتبار سے ہر کوئی سمجھتا ہے ہم اچھا عمل کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہے ہیں، جبکہ اس کے پاس علم نہ ہونے کی بنیاد پر وہ غلط چیزوں کو بھی صحیح تصور کرنے لگتا ہے، صحیح سمجھنے لگتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے نبی آپ کہہ دیجئے، لوگوں کو خبردار کر دیجئے، بتا دیجئے کیا میں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتا دوں، ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتا دوں لوگوں کو جو خسارہ اٹھانے والے ہیں، خسارہ اٹھانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں، گھاٹا اٹھانے والے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا۔ یہی ہے کہ انسان کے پاس جب علم نہیں ہوتا ہے، معلومات نہیں ہوتی ہے، تو وہ سمجھتا ہے ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، جو کچھ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، اور ہمارے خلاف جو کچھ لوگ کر رہے ہیں اگر جو علم کی بنیاد پر کر رہے ہوں وہ سب غلط ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں اس کی وضاحت فرمائی کہ بتا دیجئے کہ خسارہ اٹھانے والے کون لوگ ہیں، بتا دیجئے۔ کہتے ہیں اللہ رب العالمین کہتا ہے خسارہ اٹھانے والے وہ لوگ ہیں کہ جن کی کوششیں، جن کی محنتیں، جن کی جد و جہد اور جن کی عبادتیں اللہ رب العالمین نے ضائع اور برباد کر دی۔ وہ عبادتیں کیے لیکن اللہ رب العالمین نے برباد کر دی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، حالانکہ وہ سمجھتے رہے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، کار خیر کر رہے ہیں، وہ سمجھتے رہے۔ دیکھیں وہ سمجھتے رہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے وہ سمجھتے رہے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ مفسرین کرام کہتے ہیں اس آیت کریمہ کے اندر کافر بھی مراد ہیں، منافقین بھی مراد ہیں، اور اہل البدعات بھی مراد ہیں۔ اہل البدعات جو علم کی بنیاد پر اللہ کی عبادت نہیں کرتے، خواہشات کی بنیاد پر، نفسانی خواہشات کی بنیاد پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کافر لوگ بھی دیکھیے غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اپنے عبادت میں اور اپنے دین میں وہ خوش ہیں، وہ سمجھتے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں۔ اور ایسے ہی منافقین دیکھیے، منافقین دنیا کے حصول کے لیے وہ کبھی کافروں والا عمل کرتے ہیں اور کبھی مسلمانوں والا عمل کرتے ہیں۔ جہاں فائدہ نظر آیا وہاں انہوں نے اپنا دین بیچ لیا، اپنے دین کا رخ کر لیا۔ یہاں بھی ان کی بھی رد ہے اور ان کی بھی تردید ہے کہ وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں، اچھے عمل کرتے ہو نہ کرتے ہو، اگر وہ سمجھتے ہیں اچھا عمل کر کے کہ ہم اچھا عمل کر رہے ہیں، لیکن ان کا معیار جو ہے یا ان کا مدار جو ہے ان کے اعمال کا اگر علم کی بنیاد پر نہیں ہے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے یہ سب خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں، ان کی ساری کوششیں، سارے اعمال، ساری محنتیں برباد ہو جائیں گی۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے جو یہ کہا ہے کہ انسان کو اس لیے پیدا کیا، زندگی دی اور موت بھی دے گا، ہمیشہ کے لیے زندگی نہیں ہے دنیا کے اندر انسان کے لیے، موت دے گا تاکہ آزمائے یہ دنیا کے اندر انسان اللہ رب العالمین کی عبادت کتنا بہتر طور پر کرتا ہے۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی عبادت بغیر علم کے نہیں کی جا سکتی، بغیر علم کے اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کی جا سکتی، اگر کی جائے گی تو ضلالت و گمراہی ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
علم کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول فرمائی ہے اور لوگوں کو ترغیب دی ہے اور انہیں حکم دیا ہے بلکہ فرض قرار دیا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ آپ دیکھیں کیسے ضروری ہے۔ ایک انسان تصور کر سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ دنیا میں اتنے مشاکل لگے ہیں اور ہماری عمریں ہم بڈھے ہو گئے ہیں، ہماری عمر ڈھل چکی ہے، ہم کیسے اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے علم حاصل کریں؟ تو انسان کو یہ سمجھنا چاہیے سب سے پہلے کہ دنیا میں اس کے آنے کا مقصد کیا ہے، دنیا داری، دنیا کا حصول، یا اللہ رب العالمین کی اصل عبادت کرنا مقصد ہے۔ اگر انسان یہ تفریق، یہ فہم صحیح طور پر سمجھ جائے، یہ مفہوم سمجھ جائے تو اس کے یہاں اس سوال کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ کیوں کہ آپ دیکھیں دنیا کے اندر، دنیا میں انسان کمائی کے لیے، روزی روٹی کے لیے تجارت کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، نوکریاں کرتا ہے، اس کے لیے کتنی لمبی پلاننگ کرتا ہے اور کتنے تجربات اور علم تجربے کے بعد وہ اس مراحل تک پہنچتا ہے۔ اس کے بعد وہ تجارت میں گھستا ہے، بزنس میں جاتا ہے یا کسی نوکری کو پکڑتا ہے۔ بغیر علم کے اسے نوکری بھی نہیں ملے گی، بغیر علم کے اچھی نوکری اسے نہیں ملے گی، یا جو بہتر نوکری ہے یا کام والی چیز ہے وہ نوکری نہیں مل سکتی۔ تو اس کے لیے انسان دیکھیے کتنی محنت کرتا ہے، کتنی جستجو کرتا ہے، جبکہ انسان دنیا میں چند دنوں کے لیے رہے گا، وقتی زندگی ہے، چند دنوں کے لیے رہے گا، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے آخرت کی زندگی ہے۔ اب اسے طے کرنا ہے یا تو ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے یا ہمیشہ کے لیے اپنی بدبختی کی بنیاد پر ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جائے۔ تو علم کے بغیر دیکھیے دنیا میں بھی کوئی کامیابی نہیں ہے، دنیا میں بھی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اسی لیے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر یا آخرت میں یا دین کے اندر جتنے بھی فساد لازم آتے ہیں، جتنے بھی فساد، جتنے بھی بگاڑ، جتنے بھی خرافات آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر یا دین کے نام پر، دین کے اندر، وہ سب کے سب جہالت کا نتیجہ ہے، جہالت کا نتیجہ ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ دنیا میں انسان کو جو بھی مصیبت لاحق ہوتی ہے، انسان کو دنیا میں جو بھی کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے یا آخرت میں اسے مصیبت لاحق ہوگی، اس کا سبب یہ ہوگا جہالت، اس کی سبب جہالت ہوگی۔ کیوں؟ انسان دنیا میں دیکھیں نقصان دہ چیزیں ہیں، نہیں جانتا، اس کو کر لے اسے نقصان پہنچا دے گا، کچھ فائدے والی چیزیں ہیں اسے نہ جانے محروم ہو جائے گا۔ اور ایسے ہی دین کے معاملے میں ہے، اگر انسان دین کے معاملے میں، دینی امور میں یا دینی عبادات میں نہ جانے اور اپنی زندگی گزارے تو کیا ہوگا؟ اسے آخرت میں اس کے لیے بربادی ہوگی، اس کے لیے نقصان ہوگا، آخرت میں اس کا نقصان ہوگا۔ تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کے لیے ضروری قرار دیا، یہ فرض قرار دیا کہ علم دین کا حاصل کرنا یہ ہر مسلمان پر ضروری ہے، واجب ہے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں قیامت کے دن اللہ رب العالمین پوچھے گا کہ ہم نے تمہیں زندگی دی تھی، کس چیز میں گنوا دی؟ کس چیز میں گنوا دی؟ اگر ہم صرف دنیاوی علوم حاصل کریں، دینی علوم چھوڑ کر کے دین کی طرف توجہ نہ ہو، دین سے بالکلیہ قطع تعلقی ہو جائے اور دنیا داری میں لگ جائے انسان اور اپنی عمر برباد کر دے دنیا داری کے حاصل کرنے میں، اس کا علم حاصل کرنے میں، پھر دنیا کو حاصل کرنے میں، آخرت میں جب قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوگا، پوچھا جائے گا تو کیا جواب دے گا؟ عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا، نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیا جواب دے گا انسان؟ اسی لیے آپ دیکھیں قبر کے اندر جو 3 سوالات ہوں گے، 3 سوالات، تو جو انسان جواب دینے جائے گا تینوں سوال کے، اس مومن جو ہوگا تو اس سے ایک اور سوال ہوگا، صحیح حدیث ہے کہ اس سے ایک اور سوال ہوگا کہ کیسے تو نے جانا ان تینوں سوالوں کا جواب، کیسے تو نے جانا ان تینوں سوالوں کا جواب؟ تو وہ کیا کہے گا کہ ہم نے کتاب کو پڑھا، قرآن کو پڑھا، احادیث کو پڑھا، پھر ہم نے جانا کہ میرا رب کون ہے، میرا دین کیا ہے، میرے نبی کے کون ہیں۔
تینوں سوالوں کا جواب دے پائے گا، اس کی راز وہ مومن بتائے گا۔ فرشتے پوچھیں گے قبر کے اندر کیسے تو نے پہچان لیا، اس سے جواب کیسے جان گیا؟ تو وہ کہے گا، مومن بندہ کہے گا ہم نے قرآن کو پڑھا، کتاب پڑھی، ہم نے پھر جانا کہ میرا رب کون ہے، میرا دین کیا ہے، میرے نبی کون ہے، اس کے حقوق کیا ہے۔ معلوم ہر انسان نہ پڑھے اور نہ علم حاصل کرے کیسے سمجھے گا؟ اور اسی طرح کافر کے بارے میں ہے کہ جب تینوں سوال کا جواب نہیں دے پائے گا، تینوں سوال کا جواب نہیں دے پائے گا اور کہے گا جیسے لوگ چلتے تھے ہم بھی چل رہے تھے، جیسے لوگ چل رہے تھے، یعنی دیکھا دیکھی میں لوگ آج یہی ہو رہا ہے۔ علم حاصل انسان نہیں کرتا ہے تو دیکھا دیکھی میں چلتا ہے، تقلید میں چلتا ہے، کسی کے پیچھے بس آنکھ بند کر کے چلتا رہا اور سامنے والا اگر گڑھے میں گرا تو وہ بھی گر جائے گا، اسے نہیں معلوم ہے، بس چل رہا ہے، لوگ جیسے چل رہے ہیں وہ بھی چل رہا ہے۔ تو وہ اس کو کہے گا جیسے لوگ چل رہے تھے ہم بھی چل رہے تھے۔ تو کیا کہیں گے فرشتے اس سے؟ ما دریت ولا تلیت، کہ تو نے نہ تو جانا اور نہ ہی تو نے علم حاصل کیا، نہ ہی پڑھا اور نہ ہی جانا تو نے، یعنی یہ چیزیں جو ہے بنیادی امور جو ہے ان کو تم نے نہ تو سیکھا نہ جانا اور نہ اس کے متعلق علم حاصل کیا، تب کیسے تم جواب دے سکتے ہو؟ یہی کہو گے کہ ہم جیسے سب لوگ کر رہے تھے ہم بھی کر رہے تھے، تو جیسے وہ لوگ جائیں گے تم بھی جاؤ گے۔ تو اس لیے علم کا حاصل کرنا دیکھیے کتنا اہم ہے۔ بغیر علم کے انسان عبادت کرے گا تب بھی بیکار، اور اگر عبادت نہیں بھی کیا، عبادت نہیں کیا، ہو سکتا ہے اسے نہ معلوم ہے عبادت کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، تب دیکھیں اس کے لیے کتنے بڑے فساد ہیں۔ بہرحال اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی ترغیب دی ہے، علم کی طرف رہنمائی فرمائی ہے، اور یہی نہیں ہے کہ علم صرف علم ہی کے لیے ہو، علم اگر علم ہی کے لیے ہے تو یہ فائدہ نہیں دے گا، یہ فائدہ نہیں دے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو شخص علم حاصل کرتا ہے دنیا کے حصول کے لیے، یا دوسری روایتوں میں ہے اس لیے تاکہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے عالم بنا کر کے پیش کرے اور عوام الناس کے سامنے اپنے آپ کو بڑا بتائے اور ان کو حقیر سمجھے، عوام الناس کو حقیر سمجھے، اس لیے علم حاصل کرتا ہے۔ آج کا ماحول دیکھیے، اگر کوئی درس میں بیٹھتا ہے کہیں علم حاصل کرنے کے لیے یعنی جاتا ہے اور کسی عالم سے اس کا تعلق ہوتا ہے تو اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہمارے جو ہم عصر ہیں یا ہمارے جو ساتھی لوگ ہیں انہیں ہم بتا سکیں کہ مجھے آتا ہے اور آپ لوگوں کو نہیں آتا ہے۔ اس لیے نہیں، علم اس لیے حاصل کرتا ہے انسان تاکہ خود پہلے عمل کرے، اس کے بعد جو جس کے یہاں کمی دیکھے یا اصلاح کی ضرورت محسوس کرے اس کی اصلاح کے لیے علم حاصل کرے، تب یہ علم فائدہ دے گا۔ ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اگر مقصد اللہ کی رضا نہ ہو، عمل نہ ہو، عمل کے لیے علم حاصل نہ کر رہا ہو تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ وہی دیکھیے کتنے خطرات سے انسان گرا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجنت اقرب الى احدکم من شراک نعلہ والنار مثل ذلک۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جنت انسان کے قدم سے بھی قریب ہے، قدم سے بھی قریب ہے، اور جہنم بھی ایسے ہی قریب ہے۔ یعنی اتنا قریب، اگر انسان چوکنا نہ رہے، انسان کے پاس معلومات نہ رہے، کبھی بھی پھسل سکتا ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جنت اس کے قدم کے پاس ہے، اس کے قدم سے بھی قریب ہے، اور ایسے جہنم بھی اس کے قدم سے قریب ہے۔ یعنی اگر ذرا سا بھی پھسلا، ذرا سا بھی ادھر ادھر ہوا تو کیا ہو جائے گا؟ پھسل جائے گا۔ اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ دیکھیے کوئی بھی کار خیر ہو اس کو سیکھنے میں یا اس پر عمل کرنے میں انسان کو یعنی فکر مند ہونا چاہیے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان سمجھے یہ تو معمولی چیز ہے، یہ تو معمولی چیز ہے، کیا ہے اس کے اندر؟ آپ دیکھیں ہم کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکانا اتنا معمولی کام سمجھتے ہیں، اتنا معمولی عمل سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اتنا عظیم گناہ ہے، اتنا عظیم گناہ۔ انسان کا کیا فائدہ؟ انسان کی دیکھیے عقل جب ماری جاتی ہے یا لوگوں کے پیچھے آنکھ بند کر کے بھاگتے چلا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فیشن کے نام پر، کسی اور نام پر شیطان اس کے یہاں اس چیز کو مزین کر دیتا ہے، اچھا بنا کر کے پیش کر دیتا ہے، اور اچھی چیز کو بری بنا کر کے پیش کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی پہلے زمانے میں اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکا کر کے گھسیٹتے ہوئے چل رہا تھا، تکبر غرور میں۔ اللہ رب العالمین نے اسے دھسا دیا،
اللہ رب العالمین نے اسے زمین کے اندر دھسا دیا. صحیح حدیث ہے. ہم اسے معمولی احکام سمجھتے ہیں. زمین کے اندر دھسا دیا عذاب کے طور پر. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ جس کا کپڑا ٹکنے سے نیچے ہو وہ جہنم میں چلے گا, جہنم کی آگ میں ہوگا. اور ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تکبر کی بنیاد پر دیکھیے اگر تکبر نہیں ہے تب وہ جہنم میں جائے گا. ایک عذاب ہے مقرر ہے. ایسا نہیں کوئی شے سمجھے کہ تکبر کی بنیاد پر ہے تو عذاب ملے گا ورنہ نہیں. اگر تکبر کی بنیاد پر ہے تو مزید عذاب ہے, مزید سزا ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین ایسے آدمی کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھے گا. اللہ رب العالمین ایسے آدمی کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھے گا بھی نہیں. اللہ رب العالمین کافروں کو یا جن کو ناپسند کرے گا اللہ رب العالمین انہیں کی طرف نہیں دیکھے گا, مومنوں کی طرف دیکھے گا. تو آپ دیکھیں اس میں ہم معمولی سے کام سمجھتے ہیں لیکن انسان اس کی بنیاد پر جہنم میں بھی جا سکتا ہے, جہنم میں بھی جا سکتا ہے. تو آپ سمجھیں اسی طرح دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فهو منهم, جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے, کسی کی نقالی کرے, کسی غیر قوم کی جو غیر مسلمان ہے غیر مسلم ہے اس کی نقالی کرے, اس کو اچھا سمجھے فیشن کے نام پر کسی بھی نام پر, وہ انہی میں سے ہو جائے گا, وہ انہی میں سے ہو جائے گا. یہ چیزیں دیکھیے ہم معمولی سمجھتے ہیں. یہ کب معمولی سمجھتے ہیں؟ جب انسان علم نہیں ہوتا انسان کے ہاں تو بڑی بڑی چیزیں اس کے ہاں معمولی لگنے لگتی ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی یعنی اس کے ہاں کوئی وقت نہیں رکھتی ہیں. تو اس لیے کیا ہے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے. اور جنت و جہنم سے انسان جب گھرا ہوا ہے انسان دنیا کے معاملے میں آپ دیکھیں اگر انسان کے پاس کچھ بیماری لاحق ہو جائے, انسان کو بیماری لاحق ہو جائے, اسے خطرہ ہو, اس کے پاس دو آپشن ہو, صرف دو آپشن ہو. یا تو اچھی طریقے سے علاج کر کے اپنی جان بچا لے یا تو ویسے ہی اپنے آپ کو چھوڑ کر کے برباد کر لے یا مار ڈالے. دو آپشن ہوگا نہیں. تو ایک انسان کی عقل کیا دلالت کرے گی, کس چیز کی طرف رہنمائی کرے گی؟ انسان کے پاس اگر عقل ہے تو وہ اس کو انسان کو اس بات پر ابھارے گی عقل کہ انسان علاج کرا کر کے اچھی جگہ اپنی جان بچا لے. تو ایسے ہی علاج کیسے ہوگا, کون کرے گا, کس بنیاد پر ہوگا؟ ایسے ہی دینی معاملات میں آپ دیکھیں اگر ہم علاج نہیں کرتے ہیں بیماریوں کا علاج یہاں دینی معاملے میں کیا ہے؟ برائیوں سے بچنا, برائیوں کو جاننا, برائیوں کو پہچاننا, اچھے اعمال کو جاننا, اس پر عمل کرنا اور ان کو اپنے آپ پر نافذ کرنا. یہ اسی لیے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے برائیوں کے بارے میں پوچھا کرتا تھا, زیادہ تر برائیوں کے بارے میں پوچھتا تھا. کیوں؟ آج تو لوگ برائیوں کے بارے میں اس لیے پوچھتے ہیں یا اگر کہیں ذکر بھی ہو جائے تو اس میں اپنا کوئی نہ کوئی مقصد نکالنے کے لیے اس طرح کی بات سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں. تو دیکھیے کیا ہے, انہوں نے کہا کہ تاکہ ہم اس سے بچ سکیں مقصد یہ ہونا چاہیے. اگر ہم کہیں دیکھتے ہیں برائی دیکھتے ہیں اس کی اصلاح کرتے ہیں, اصلاح کی کوشش کرتے ہیں, نہیں اصلاح ہو پا رہی ہے تو اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو بچائیں. اگر انسان سمجھ جائے, انسان اگر برائی کے بارے میں نہ جانے, خطرہ کس چیز سے ہے کس چیز سے نہیں ہے نہ جانے, پڑ جائے گا, اس میں واقع ہو جائے گا, جانے انجانے میں واقع ہو جائے گا. شرک نہیں جانتا, بدعات نہیں جانتا, خرافات نہیں جانتا اور عقیدہ کی صحیح تعلیم نہیں جانتا تو عقیدے کو چھوڑ دے گا اور اس طرح کی چیزوں کو اپنا لے گا. کیوں؟ شیطان اس کے پیچھے لگا ہوا ہے اور شیطان ہمیشہ انسان کو ایسی چیزوں کی طرف دعوت دیتا ہے جو خلاف شریعت ہو, اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والی چیزیں ہو. اسی لیے انسان کے لیے علم اتنا ضروری ہے کہ انسان کے لیے کھانا پینا اتنا ضروری نہیں, کھانا پینا بھی اتنا ضروری نہیں ہے جتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے. کیوں؟ انسان کھائے پیے کے بغیر کچھ وقت تک رہ سکتا ہے, یا اگر کھائے پیے بغیر اگر مر گیا اس کا ایمان سلامت ہے, اس کا ایمان اور اس کا دین سلامت ہے تو اللہ تعالیٰ کیا نجات پا جائے. لیکن اگر اس کا ایمان سلامت نہیں ہے, اس کا دین محفوظ نہیں ہے, اس کا عقیدہ محفوظ نہیں ہے تو اللہ رب العالمین کے یہاں کس بنیاد پر وہ کامیابی کو امید رکھے گا؟ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ دراصل فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز.
کہ جو انسان جہنم سے بچا لیا جائے، جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، دراصل وہی کامیاب ہے۔ آج کامیابی کا معیار دیکھیے کیا ہے، لوگوں کے کامیابی کا معیار بدل چکا ہے۔ کامیابی اس کو سمجھتے ہیں جس کے ذریعہ، جس فکر اور جس سوچ اور جس طریقے کے ذریعہ انسان دنیا میں اپنے آپ کو بہت بڑا بنا لے، بہت مال حاصل کر لے، بہت شہرت حاصل کر لے، یہ سمجھتا ہے کہ کتنے دنوں کے لیے ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے معیار دیا کہ جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، دراصل وہی انسان کامیاب ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے خیر کا معیار جو بیان فرمایا اور کہا کہ جن کو خیر لاحق ہوگا اور جو خیر جنہیں حاصل ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو دین کو سیکھتا ہے اور اس کو سکھاتا ہے۔ دین کو سیکھتا ہے، اس کو سکھاتا ہے، وہ سب سے بہتر ہے تم میں۔ اس لیے قرآن میں جو ہے اولئک هم خیر البریہ، کہ ایسے لوگ سب سے بہترین ہیں اور ان جنت کی نعمتیں ہیں وغیرہ، ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ تو اولئک هم خیر البریہ کی تفسیر میں اہل علم ایک بات یہ بھی لکھتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں یا دیگر چیزوں کی دو آیات اور حدیث کی روشنی میں کہ خیر البریہ انسان کب ہو سکتا ہے، تمام مخلوقات میں سب سے بہتر مخلوق انسان کب ہو سکتا ہے، جب اس کے پاس علم ہو، اس کے ساتھ عمل ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں اگر اہل علم خیر البریہ نہیں ہے تو مجھے نہیں معلوم کہ کون خیر البریہ ہے، سب سے بہترین مخلوق کون ہے۔ یہ ضروری ہے انسان کو، اسی لیے اللہ رب العالمین نے دیکھیے کہا انسان کے بلندی کا معیار بتایا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین ایمان والوں کو اللہ رب العالمین بلندی نصیب عطا فرماتا ہے، اور اسی طرح ان لوگوں کو جنہیں علم دیا گیا ہے انہیں بلند فرماتا ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ وہ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويدع به آخرین، اللہ رب العالمین ایک قوم کو کتاب کے ذریعہ، اس کتاب کے ذریعہ، اس پر عمل کے ذریعہ، یعنی کتاب و سنت پر عمل کے ذریعہ ایک قوم کو بلندی عطا فرماتا ہے اور ایک قوم کو ناقدری کی بنیاد پر، بے عملی کی بنیاد پر پستی میں ڈال دیتا ہے، پستی میں ڈال دیتا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے مسلمانوں کا جو حال ہے، جو پوزیشن ہے، اس میں بہت بڑا دخل یہی ہے کہ انسان دراصل وہ صحیح طریقہ نہیں جانتا ہے تو کچھ بھی اپنائے ہوئے ہے اور اللہ رب العالمین کی کتاب کو چھوڑ دیا ہے، اللہ رب العالمین کی کتاب کو، سنت رسول کو، دینی امور کو چھوڑ دیا ہے اور جو اس کے خلاف چیزیں ہیں اس کو اپنا لیا ہے۔ اسی لیے ذلت و رسوائی بھی اسے لاحق ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ رب العالمین اس کو ذلیل کر دے گا، من خالف سنتی، جو میری سنت کی مخالفت کرے گا وہ ذلیل ہو جائے گا۔ اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام کے ذریعہ عزت دی ہے، اعزنا اللہ بالاسلام۔ ہم ذلیل تھے جب جاہلیت میں تھے، زمانے جاہلیت میں تو ذلیل تھے، رسوا تھے، ہماری کوئی عزت نہیں تھی، ہمارا کوئی مقام و مرتبہ نہیں تھا، لیکن ہم اسلام لے آئے تو اللہ رب العالمین نے ہمیں عزت دی، اور یہ عزت تب تک باقی رہ سکتی ہے جب ہم اسلام کے ذریعہ عزت طلب کریں گے۔ اسلام کے ذریعہ جب ہم عزت طلب کریں گے تب اللہ رب العالمین ہماری عزتوں کو باقی رکھے گا، اور جب ہم غیر اسلامی چیزوں سے ہم عزت طلب کرنا شروع کر دیں گے، اذن اللہ، تو اللہ رب العالمین ہمیں ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ آج دیکھیے ماحول میں، سماج میں کیا ہے، انسان علم دین کو حاصل کرنے کے بجائے اس میں اپنے آپ کے لیے شرف اور عزت اور مقام سمجھنے کے بجائے انسان دنیاوی علم کو حاصل کرتا ہے اور اس میں اپنے لیے بہت عزت و مقام سمجھتا ہے، بہت مرتبہ سمجھتا ہے۔ معیار دیکھیے بدل چکا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک آدمی تھے جنہیں گورنر بنا کے رکھا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پر۔ وہ آئے تھے وہاں سے، مکہ سے کسی اور جگہ سفر کر کے آئے تھے، وہاں عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تم نے مکہ میں، یہاں تو تم چلے آئے ہو، مکہ میں اپنا نائب کس کو بنا کے آئے ہو؟ امیر بنا کے رکھا تھا تو وہ چلے آئے تو کسی کو نائب ہونا چاہیے۔ تو کہتے ہیں نائب ان کو بنا کے رکھا ہے، یہ غلام ہے،
ایک غلام کو بنا کے رکھا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں امارت کے درجے پر تم نے ایک غلام کو بیٹھا دیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اور اے امیر المومنین یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ وہ عالم قرآن ہیں، وہ عالم قرآن ہیں، قرآن کے بارے میں علم رکھنے والے ہیں۔ تب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دیکھیے جواب دیکھیے، تو وہی حدیث پیش کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جس کو عزت دے دی ہے اسے کون یعنی نیچے مرتبہ دے دیا، جسے بلند کر دیا اسے کون نیچے رکھ سکتا ہے؟ پھر یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویدعو به آخرین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سنائی تھی کہ اس کتاب پر عمل کے ذریعہ، اس پر علم حاصل کرنے کے ذریعہ، عمل کے ذریعہ اللہ رب العالمین ایک قوم کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ غلام بھی اسی درجے میں۔ آپ دیکھیں اگر ہمارا معیار یہ نہ رہے کہ کوئی اور ہو جائے معیار، تب انسان کے لیے دنیا میں بھی خسارہ ہے اور آخرت میں بھی خسارہ ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو یہ حکم دیا، تمام مومنوں کو یہ حکم دیا کہ علم حاصل کریں اور اپنے آپ کو علم حاصل کر کے جہنم سے بچائیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، یہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ جس کے ایندھن ہوں گے انسان اور پتھر۔ انسان بھی جہنم میں جائیں گے اور پتھر بھی جہنم میں۔ پتھر کو اللہ رب العالمین جہنم کو پر کرنے کے لیے ڈالے گا، لیکن انسان کو اس کے عمل کی بنیاد پر ڈالے گا۔ تو اس آیت کی تفسیر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دیگر مفسرین کرام کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو پہلے علم سے جوڑو، علم حاصل کرنے کے لیے ابھارو، علم حاصل کرو اور اپنے بال بچوں کو بھی علم دلاؤ اور انہیں ادب سکھاؤ۔ اس کے ذریعے انسان یعنی جہنم سے بچ سکتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ اگر انسان کے پاس معلومات نہیں ہے تو کتنی بڑی فساد انسان کے ساتھ لاحق ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام اس کی قوم ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر فرماتا ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اللہ رب العالمین کی جہالت ہوتی ہے، اور علماء سے جب کسی کا رشتہ کٹتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 40 دن کے لیے بلا لیا تھا کوہ طور پر، کوہ طور پہاڑ پر بلا لیا تھا کسی وحی کے نزول کے لیے، کچھ کتابیں دینے کے لیے۔ تو کیا ہوا؟ نبوت دینے کے لیے، کتاب دینے کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ان 40 دنوں میں موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں انہوں نے جہالت کی بنیاد پر ایک سامری کو، ایک انسان کو اپنا یعنی لیڈر بنا لیا، اور اس کو لیڈر بنا کر کے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، بچڑے کی گائے کے بچے کی پوجا شروع کر دی۔ یہ دیکھیے 40 دن صرف گئے تھے، 40 دن کا وقفہ تھا، اسے میں انسان جب دور ہوتا ہے کسی سے، اپنے اہل حق سے دور ہوتا ہے، علماء سے دور ہوتا ہے، تو ایسے ہی اس کے ساتھ یعنی فتنے فساد لاحق ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں حکم دیا ہے علم کے حاصل کرنے کا، وہیں اس کے لیے ترغیب بھی دی ہے، ثواب بتایا ہے، اس کے اجر کی طرف رہنمائی بھی فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من غدا الى المسجد لا يريد به الا يتعلم خيرا او يعلمه كان له كاجر حاج تام حجته۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان صبح سویرے مسجد کی طرف آتا ہے اس کے آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ علم حاصل کرے، یہ علم سکھائے، تو اس کا اجر کیا ہوگا؟ اس کا اجر اتنا بڑا ہے کہ جیسے انسان حج کرتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کو مکمل حج کا ثواب ملتا ہے۔ یہ علم کی ترغیب ہے، ایک طرح سے ایک حکم ہو گیا کہ ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا اتنا ضروری ہے جس کے ذریعے اپنا عقیدہ ایمان بچا سکے اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکے۔ تو یہاں ترغیب بھی ہے، ایک طرح سے دونوں طریقہ اختیار کیا جاتا ہے تاکہ انسان کی جو فطرت ہے، انسان کی جو سوچ ہے، لالچی ہوتا ہے تو اس کے سامنے دونوں چیزیں ہوں، ڈرے بھی اور اس طرح سے امید بھی لگائے تو اس پر عمل کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دوسری حدیث کے اندر، بہت ساری حدیث کے اندر فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له بہ طریقا الی الجنہ، جو علم حاصل کرنے کے راستے میں چلتا ہے اللہ رب العالمین جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ معلوم اس کا مفہوم یہ ہے جو علم کے راستے پر نہیں چلتا اس کے لیے جنت کا راستہ مشکل ہو جاتا ہے، جنت کا راستہ مشکل ہو جاتا ہے، آسان نہیں ہو، کیوں؟ اسے معلوم ہی نہیں ہے آسانی کیا ہے کیا نہیں ہے، کس جگہ ہے کیا نہیں ہے، کون سے عمل کو ہم کریں گے تو ہمیں ثواب زیادہ ملے گا، کون سے عمل سے ہم بچیں گے تو ہم جہنم سے بچ جائیں گے اور ہمیں بہت سارا ثواب ملے گا، نہیں معلوم ہوتا، وہ مشکلات سے گھر جاتا ہے۔
اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ رب العالمین اگر کسی کو بھلائی دینا چاہتا ہے، کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دیتا ہے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس کا مفہوم یہ ہے، علم بیان کرتے ہیں، جس انسان کے ساتھ اللہ رب العالمین بھلائی نہیں چاہتا ہے، خیر کا ارادہ نہیں فرماتا ہے، اسے علم دین سے محروم کر دیتا ہے، اسے علم دین سے محروم کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ اسی لیے ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے، اور یہ امت ہے جو ہے یہ علم والی امت ہے، علم کے بغیر یہاں کوئی عمل نہیں ہے، اور اگر عمل ہے تو علم کی روشنی میں ہے۔ اور عمل کب آئے گا، علم کب آئے گا، جب انسان حاصل کرے گا، انسان حاصل کرے گا، اس کے لیے جدوجہد کرے گا، کوشش کرے گا۔ کچھ لوگ جو یہ کہتے ہیں ہم جس عمر میں پہنچ چکے ہیں یا ہماری عمر ڈھل چکی ہے، ہم بڈھے ہو چکے ہیں، ہم اس عمر میں کہاں جائیں علم حاصل کرنے، تو اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے اگر اسی حالت میں پہنچ گئے اور ہمارے اعمال سارے کے سارے برباد ہو گئے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام ان کی عمر اکثر صحابہ کرام کی عمر جوانی سے آگے ہی کی عمر تھی، بڑھاپے کی عمر تھی، بہرحال 40 سے اوپر ہی کی عمر تھی۔ لیکن دیکھیے علم حاصل کرنے کے لوگ فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دن میں علم حاصل کرنے آتا تھا، اور اگر جس دن نہیں آتا تھا تو اپنے پڑوسی کو بھیجتا تھا، وہ علم حاصل کرنے جاتا تھا، اور جو کچھ سیکھ کے آتا تھا وہ ہمیں بتاتا تھا، اور ایک دن تجارت کرتا تھا، ایک دن علم حاصل کرتا تھا۔ کہ کتنا ضروری ہے علم حاصل کرنا، اسی لیے اس کی اہمیت سمجھنی چاہیے، اور اس کا جو مقام ہے، اس کا مرتبہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین علم کے بغیر جو کچھ جو کچھ رکھا ہے، جو کچھ فساد ہے، فتنہ رکھا ہے، اللہ رب العالمین کے علم کے ذریعہ انسان کو بچانا چاہتا ہے اور خیر کی طرف لانا چاہتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اس کی ترغیب دی ہے، اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو علم و عمل کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور ہم تمام لوگوں کو سب سے زیادہ دین کی اور علم دین کی فکر کی اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں توفیق دے، ہمیں فکر کی توفیق دے، تاکہ ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔